بسم الله الرحمن الرحيم. ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. سورة المومنون کی آیت نمبر 14 یا آیت نمبر 14 یا آیت نمبر 14ویں آیت. فارسی ترجمہ: سپس نطفه را به صورت علقه یعنی خون بسته و علقه را به صورت مضغه یعنی که چیزی شبیه گوشت جوییده شده و مضغه را به صورت استخوان‌های در آوردیم و بر استخوان‌ها گوشت پوشاندیم. سپس آن را آفرینش تازه‌ای دادیم. پس بزرگ است خدایی که بہترین آفرینندگان است. انگلش ٹرانسلیشن میں نے اس سلائیڈ میں اس لیے نہیں ڈالی تھی کہ اس میں جگہ تھوڑی سی کم پڑ رہی تھی، لیکن اردو میں نے شامل کیا ہے. اردو ترجمہ یہ ہے کہ پھر نطفے کو علقہ بنایا ہے اور پھر علقہ سے مضغہ پیدا کیا ہے اور پھر مضغہ سے ہڈیاں پیدا کی ہیں اور پھر ہڈیوں پر گوشت چڑھایا ہے. پھر ہم نے اسے ایک دوسری مخلوق بنا دیا ہے. تو کس قدر بابرکت ہے وہ خدا جو سب سے بہتر خلق کرنے والا ہے. قرآن مجید کی اسی آیت سے آغاز کر دیا ہے ہم نے اس درس 21 کے حصہ سوم کا. ہم صفت کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں اور آج اس موضوع کا انواع صفت پہ جس پہ ہم بات کر رہے ہیں اس کا حصہ سوم ہے. اس درس کے جو اہداف ہیں وہ یہ ہیں کہ در پایان این درس شما قادر خواهید بود. اس سبق کے اختتام پر آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ صفت پرسشی را بشناسید و برای آن مثال بیاورید. صفت پرسشی یعنی صفت استفہامیہ، کویسچن والے انٹروگیٹو ایڈجیکٹو جو ہیں ان کو ہم پہچان سکیں گے، آپ پہچان سکیں گے، ان کی مثال دے سکیں گے. صفت مبہم کیا ہوتی ہے اس کو بھی پہچان سکیں گے. صفت تعجبی کیا ہوتی ہے، رب شناسید و برای آن مثال بیاورید. ٹھیک ہے. جائے صفت یعنی صفت کی جگہ، اسم سے پہلے اور بعد میں یعنی پیشین و پسین یعنی کہ پریفکس سفکس، اس کے بارے میں آپ کو پتہ چلے گا. ساخت صفت یعنی کہ سادہ مشتق مرکب، صفت کی بناوٹ ہے، اس کا ایک سٹرکچر ہے. سادہ مشتق مرکب سے آپ آشنا ہو سکیں گے. یہ اس درس کے اہداف ہیں. سب سے پہلے صفت پرسشی کی بات کر لیتے ہیں، انٹروگیٹو ایڈجیکٹو کی، کہ یہ کیا ہے. تو فارسی زبان میں اس کی تعریف یہ ہے کہ واژه‌هایی ورڈز چه کدام، کدامین، چند، چگونه، چطور و چه جور همراه اسم می آیند و درباره آن پرسش می کنند. این واژه‌ها صفت پرسشی هستند. وہ الفاظ جیسے کہ یہ چھ ہے، کدام ہے، کدامین، چند، چگونے، چطور و چجور اسم کے ساتھ آتے ہیں اور اس کے بارے میں سوال کرتے ہیں. یہ الفاظ صفت پرسشی کہلاتے ہیں. اب یہ الفاظ ہیں کیا، ان کے معنی کیا ہیں، وہ ہم ابھی مثالوں کے ذریعے سمجھیں گے. جیسے مثال کے طور پر ایک سوال ہے، فارسی زبان میں کوئی سوال کرے کہ چھ کتابی رامی خوانی، کون سی کتاب پڑھ رہے ہو. تو یہ جو چھ ہے یہاں پہ یہ کون سی کے معنی میں آ رہا ہے. اور یہ کتاب چونکہ ظاہر ہے کہ کتاب تو ابھی فیملیئر نہیں ہے پوچھنے والا کہ یہ کون سی کتاب ہے، اسی لیے وہ کون سی کا لفظ لگا کر معلوم کرنا چاہ رہا ہے کہ یہ کون سی کتاب ہے. اور اسی لیے یہ کون سی یعنی یہ چھ جو ہے وہ اس کی صفت بن گیا ہے کتاب کی. کدام روز به مسافرت می روی، کس دن سفر پر جا رہے ہو. تو اب دن کی جو صفت ہے وہ یہاں پر کدام یعنی کس بن گئی ہے. اسی طریقے سے چند یعنی کتنے، کتنی. چند روز در آنجا می مانی، کتنے دن وہاں رکو گے، کتنے دن وہاں ٹھہرو گے. اسی طریقے سے چگونے داستانی آموزنده است، کیسی سبق آموز کہانی ہے. سوال پوچھ رہے ہیں کہ کیسی سبق آموز کہانی ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ
صفت پرسشی. صفت مبهم کیا ہے؟ صفت مبهم صفتی است که به همراه اسم می آید، یعنی یہ ناؤن کے ساتھ آتی ہے، و ویژگی های مثل نوع، شماره و مقدار و چگونگی اسم را به طور نامشخص بیان میکنه. یہ آتی تو ہے اسم کے ساتھ یہ والی صفت، مگر چونکہ مبہم ہوتی ہے اس لیے یہ غیر واضح طور پر ان خصوصیات کو کہ جو اسم کی ٹائپ کو یا اسم کے نمبرز کو یا اسم کی کوانٹٹی کو یا اس کی کیفیت کو غیر واضح طور پر بیان کرتی ہے. اس صفات یعنی صفت مبہم کے جو استعمال ہیں وہ ان کے ذریعے ہوتے ہیں، جیسے کہ ہر، ہمیں. ہر کا مطلب ہے ہر، جو اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں. ہمیں یعنی سب. دیگر یعنی کہ دوسرا. ہیچ یعنی کوئی بھی نہیں. فلان جسے ہم لوگ اردو میں کہتے ہیں فلاں. اور برخی یعنی کہ کچھ. بعضی یعنی کہ بعض. چند یعنی کہ چند افراد، چند لوگ، چند چیزیں. چندین یعنی کہ کئی. خیلی یعنی کہ بہت. بسیار یعنی بہت زیادہ. کمی یعنی کہ تھوڑا یا تھوڑے یا تھوڑی. قدری یعنی کہ کچھ مقدار. تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ مبہم ہے. اگر ہم کہیں کہ یعنی ہم کہیں کہ سب آئے تو ابھی بھی نہیں پتہ کہ کون آیا، ٹھیک ہے نا. ہم کہیں کہ دوسرا آیا تو تب بھی یہ مبہم ہے. کوئی نہیں آیا، فلاں آیا، کچھ، بعض. ٹھیک ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سب مبہم ہیں، غیر واضح ہیں. اب صفت مبہم کی کچھ مثالیں، جیسے کہ ہم کہیں ہر روزی کہ در آن گناہ نشود عید است. یہ ایک حدیث بھی ہے حضرت علی علیہ السلام کی. ہر روز یعنی ہر وہ دن کہ جس میں گناہ نہ ہو وہ عید کا دن ہے. تو اب ہر روزی یعنی ابھی یہ تقریباً یہ ہر روز کو ہی کور کر رہا ہے، لیکن مبہم اس لحاظ سے کہ وہ دن کون سا دن ہے کہ جس دن گناہ نہ ہوا ہو، مثال کے طور پر. سیکنڈ جملہ ہے ما همه روز و همه وقت باید از لحظه های عمرمان استفاده کنیم. ہمیں ہر دن اور ہر وقت اپنی عمر کے لمحات سے فائدہ اٹھانا چاہیے. تیسری اگزامپل ہے ہیچ یعنی کہ کوئی بھی نہیں. هیچ انسانی نیست، کوئی بھی انسان نہیں ہے. کہ هیچ چیزی نہ داند، کہ کچھ بھی نہ جانتا ہو. ٹھیک ہے. فورتھ اگزامپل ہے یا مثال چہارم ہے. مثال اول، دوم، سوم، چہارم. ٹھیک ہے، مثال چہارم مجھے فارسی میں بولنا چاہیے تاکہ آپ لوگ فارسی سیکھیں. فلان آدم را دیدم کہ با سرعت می دوید. میں نے فلاں آدمی کو دیکھا کہ وہ بہت تیز دوڑ رہا تھا. ٹھیک ہے. اب یہ فلاں آدمی ظاہر مبہم ہے ہمارے لیے، کلیئر نہیں کون. پس از آن بعضی کارهایم را انجام دادم. اس کے بعد یا اس کے بعد میں نے اپنے بعض کام انجام دیے. کس کے بعد یہ ابھی کلیئر نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو یہ مثالیں ہو گئی صفت مبہم کی. صفت تعجبی یعنی ایکسکلیمیٹری ایڈجیکٹو کیا ہے؟ اس کا یہ جو ہے بیسکلی ایسے الفاظ لے کے آتا ہے جیسے چه و عجب. هرگاه واژه‌های چه و عجب هرگاه همراه اسم بیایند و تعجب گوینده را برسانند صفت تعجبی هستند. الفاظ جیسے کہ چه اور عجب جب بھی اسم کے ساتھ آئیں اور بولنے والے کی حیرت کو ظاہر کریں تو وہ صفت تعجبی کہلاتے ہیں. یعنی کہ بولنے والا تعجب کرنے لگے ان الفاظ کو استعمال کرتے ہوئے. تو اب اس میں جیسے کہ ہم نے کہا کہ جو مثال اگر ہم پڑھ لیں، چه ہوایی، ٹھیک ہے، یا چه گرمایی، کیا موسم ہے، کیا موسم ہے. یعنی وہ حیران ہو رہے ہیں کہ کتنا اچھا موسم ہے مثال کے طور پہ. یا ہو سکتا ہے کہ ہوا گرم ہو تو وہ اس میں بھی حیرت کا اظہار کہ کتنی گرم ہے ہوا یا کتنا گرم موسم ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے. چه گرمایی، وہ گرمی کا احساس یہاں سے بھی دیا جا سکتا ہے چه گرمایی کے ذریعے. یا عجب روزی یعنی کہ کیا عجیب دن ہے. کسی عجیب سے پھول کو دیکھ کے انسان کہہ سکتا ہے کہ عجب گلی. ٹھیک ہے. تو یہ سب صفات تعجبی کی جو ہے مثالیں. اچھا، جائے گاہ صفت کیا ہے؟ پوزیشن آف ایڈجیکٹو کیا ہے؟ صفات حسین. کچھ صفات ایسی ہوتی ہیں کہ جو ناؤن کے بعد میں آتی ہیں. ٹھیک ہے. اور کچھ صفات پیشین ہوتی ہیں کہ جو ناؤن سے پہلے آتی ہیں.
تو جو بعد میں آتی ہیں وہ ہمارے پاس اس کی دو اقسام ہیں. جیسے کہ صفاتی کے پس از اسم میآیند اونها انواع دو تا انواع دارند، مثلا بیانی یا شمارشی. اچھا بیانی تو سمپل ہے، شمارشی کے آخر میں میم لگا ہوا ہوتا ہے. ابھی ہم اس کی ایگزامپلس دیکھ لیتے ہیں. مثال بیانی کی جو مثال ہے وہ ہے کتاب خوب. ہم نے جو اس ایڈجیکٹو کا پہلا لیسن تھا اس میں بھی ہم نے اس کے بارے میں پڑھا ہے. کتاب خوب یعنی اچھی کتاب. انسان دانشمند یعنی عالم انسان. روز دوم، اب یہ دو کے بعد میم لگا کے اس کو بنا دیا گیا صفت، یعنی دوسرا دن. اسی طریقے سے صالح ہفتم، ٹھیک ہے نا، تو صالح ہفتم یعنی 7واں سال. اچھا اب کچھ صفات ایسی ہوتی ہیں کہ جو اسم کے سے پہلے آتی ہیں. تو برخی از صفت ہو پیش از اسم میآیند، کچھ صفات اسم سے پہلے آتی ہیں. ان کی کیا اقسام ہیں، انواع ہیں. ان میں ہے صفت اشارے، صفت تعجبی، صفت پرسشی جو بھی ہم نے پڑھی، صفت شمارشی، صفت مبہم. یہ ساری وہ ہیں کہ جو صفت سے پہلے آتی ہیں. اب ان کی مثال دیکھ لیتے ہیں. جیسے کہ این کتاب، تو اب دیکھیں کہ یہ جو این ہے یعنی کہ این کا مطلب ہے یہ کتاب، ٹھیک ہے. یہ این جو ہے کتاب سے پہلے آیا ہے، جبکہ پہلے والے جو ہم دیکھ رہے تھے صفات پسین جو ہیں اس میں کتاب خوب جو ہے وہ ہمارے سامنے واضح ہے کہ کتاب کے بعد میں صفت آئی ہوئی ہے، لیکن یہاں پہ کتاب سے پہلے صفت آئی ہوئی ہے این. اسی طریقے سے عالم، چھ عالمی، کیا عالم ہے. یا کدام کلاس، کون سی کلاس. دو روز، دو دن. اور ہر شہر یعنی ہر شہر. تو یہ مثالیں کافی واضح ہیں. تو یہ ہمارا چیپٹر، یہ نہیں کہ یہ جو ہمارا موضوع ختم ہوا. اچھا آگے کچھ ایسی باتیں آنے والی ہیں کہ جو میں سوچ رہا تھا کہ دوبارہ سے ایک ریکال دوبارہ دے دوں تاکہ پریشانی نہ ہو سمجھنے میں. حالانکہ اگر آپ اسی سیریز کے انیشل ویڈیوز میں جائیں گے تو آپ کو یہ تمام چیزیں وہاں پہ بھی مل جائیں گی، لیکن پھر بھی چلیں ہم ریکال کرتے چلتے ہیں. تھکواش جو ہے فارسی زبان میں اس لفظ کو کہا جاتا ہے، اس کلمے کو کہا جاتا ہے کہ جو سب سے چھوٹی اکائی میں ہوتا ہے اور مزید اس کو توڑا نہیں جا سکتا، ٹھیک ہے. یعنی ایک لفظ ہوتا ہے وہ باقاعدہ. تکواش آزاد کا مطلب یہ ہے کہ وہ بامعنی حصہ جو اکیلے ایک مکمل لفظ کے طور پر استعمال ہو سکتا ہو. یہ ہو گیا تکواش آزاد. تکواش وابستے یہ وہ لفظ ہے کہ جو یا تو پریفکس یا سفکس کے طور پر استعمال ہوگا، یعنی یا سابقے ہوگا یا لاحقے ہوگا. جیسے کہ مند ایک لفظ ہے، میم نون دال، تو یہ جب تک کہ عقل کے بعد نہ لگے تو یہ کوئی مطلب نہیں دے گا خود سے. جیسے کہ عقل مند ہم کہیں گے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ عقل رکھنے والا شخص، ٹھیک ہے. اسی طرح یہ الف شین مختلف سفکسز ہیں، یہ یعنی خود سے یہ کچھ نہیں ہے. سادہ لفظ کیا ہوتا ہے، یعنی واضح سادے جو ہے وہ کہ جو صرف ایک تکواش آزاد سے بنا ہوا ہوا، جیسے کہ قلم یا آب جسے پانی کہتے ہیں، اور شب یعنی کہ رات. مشتق لفظ وہ ہوتا ہے جو واضح کے مشتق جس کو بولتے ہیں، وہ لفظ کے جو ایک تکواش آزاد اور ایک تکواش وابستہ سے بنا ہوا مل کر. جیسے کہ ہنر جو ہے وہ تکواش آزاد ہے، اور اسی طریقے سے مند جو ہے جو وہ تکواش وابستے ہے، یعنی یہ ڈیپینڈنٹ ہے ہنر کا. ہنر خود انڈیپینڈنٹ ہے. ہنر اگر اکیلا بھی آ جائے تو چل جائے گا، لیکن اگر مند اکیلا آئے گا تو نہیں چل پائے گا. تو مند ڈیپینڈنٹ ہے ہنر پہ، ٹھیک ہے. اسی طریقے سے بے جو ہے وہ ڈیپینڈنٹ ہے کار پہ. تو اگر وہ بے نہ آئے شروع میں تو وہ بیکار کا مطلب کلیئر نہیں ہو پائے گا. اسی طریقے سے ہمارے پاس پھر کچھ ایسے بھی ہیں مرکب لفظ کے جو دو یا دو سے زیادہ تکواش آزاد کو جوڑنے سے مل کر بنے ہوں. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتاب ایک لفظ ہے اور پھر خانے، یہ دونوں لفظ تکواش آزاد ہیں. یہ دونوں الگ الگ آ سکتے ہیں، مگر جب ہم دونوں کو ملا دیتے ہیں تو پھر ایک لائبریری کا کانسیپٹ آ جاتا ہے، یعنی کتاب خانے. اسی طریقے سے خوش اور حال کو اگر ملا دیں تو بن جاتا ہے خوش حال. تو یہ ایک کانسیپٹ ہو گیا ہمارا. اچھا اب صفت از نظر ساخت، اسٹرکچر آف ایڈجیکٹو کیا ہے. تو صفات
نیز از نظر ساخت، یعنی اپنی جو بناوٹ کے حساب سے وہ بھی مانند اسم ہستن اور بالکل ناؤن کی طرح ہیں، اور وب 4 گونے تقسیم میشوند، ٹھیک ہے نا، وہ 4 حصوں میں وہ بھی تقسیم ہوتی ہیں، یہ جو صفات ہوتی ہیں ایکسکیوز می. صفات بھی بناوٹ کے لحاظ سے اسم کی طرح ہیں، انہوں نے 4 قسموں میں تقسیم کیا جاتا ہے. یہ میں اس کا ترجمہ بھی پڑھ رہا ہوں آپ کے لیے. اچھا، اس کے بعد سادہ، مشتق، مرکب اور مشتق مرکب. اب سادہ، ابھی ہم نے بات کی تھی کہ سادہ کیا ہوتا ہے؟ ایک آزاد جز سے بنی ہو، یعنی یہ جو صفت سادہ ہوگی اس میں ایک آزاد جز یعنی تکواج ہوگا. اوکے. اسی طریقے سے مشتق میں ایک سادہ صفت ہوگی اور ایک یا زیادہ سابقے لاحقے سے مل کر بنی ہوئی ہوگی. مرکب میں یہ 2 یا زیادہ آزاد اجزاء تکواج سے بنی ہوئی ہوگی. اور مشتق مرکب میں کیا ہوگا کہ مشتق و مرکب دونوں کی خصوصیات ہوں گی. تو اب آپ پچھلے والی سلائیڈ کی ایکسپلینیشن کے بعد آئی ایم شیور کہ آپ اب سمجھ پا رہے ہوں گے کہ یہ یہاں پر ہم کیا بات کر رہے ہیں. اچھا، تو جدول ساخت صفت، اگر ہم صفت کی جو بناوٹ ہے اس کے ٹیبل کو، اس کے جدول کو دیکھ لیں تو مثالوں کے ساتھ اور کلیئر ہو جائے گا. سادے کی مثال ایک تکواج آزاد میں جیسے خوب یعنی اچھا، پاک، سبز، بلند، ٹھیک ہے نا، یہ ایک تکواج آزاد ہے اور یہ بالکل صحیح ہے. یہ ساری صفات ہیں. مشتق میں ہمارے پاس صفت ہے سادے پلس کوئی نہ کوئی جو ہے وہ پسوند یا پیشوند یا سفکس یا پریفکس جو ہے وہ لگے گا. جیسے ہنر کے ساتھ مند لگا ہوا ہے، ایران کے ساتھ چھوٹی ہے ای لگا ہوا ہے ایرانی، بیخور کے ساتھ بی لگا ہوا ہے شروع میں، جس کو فارسی زبان میں بی بولتے ہیں، ہم لوگ اسے بے بولتے ہیں، بیکار، لیکن فارسی میں بیخار بولا جائے گا. اسی طریقے سے دانش مند میں مند جو لگا ہوا ہے. مرکب میں کیا ہے کہ 2 یا چند تکواج آزاد، جیسے کہ بد اور کار دونوں انڈیپینڈنٹلی استعمال ہو سکتے ہیں. نیک اور اندیش دونوں انڈیپینڈنٹلی استعمال ہو سکتے ہیں. پاک اور دل دونوں تکواج آزاد ہیں، دونوں الگ الگ بھی اپنے اپنے تئیں بھی استعمال ہو سکتے ہیں. مشتق مرکب میں ویژگی مشتق و مرکب را دورت، یعنی کہ یہ خصوصیت رکھتا ہوگا دونوں کی، جیسے پاک کنندے اور دل سرد شدے. اب اس میں دل بھی ہے، سرد بھی ہے، شدے بھی ہے، دیکھ رہے ہیں آپ. تو دل اور سرد تو الگ الگ استعمال ہو سکتے ہیں، مگر شدے جو ہے وہ ٹیکنیکلی الگ خود سے استعمال نہیں ہو سکتا، کیونکہ شدے ڈیپینڈنٹ ہے دل سرد کے اوپر. اور اسی طریقے سے شیرنی پھز. تو یہ ساری ایگزامپلز ہو گئی ہمارے اس ساخت صفت کی. تو خلاصہ آج کا کیا ہے کہ آج ہم امروز چه یاد گرفتیم؟ ما امروز این یاد گرفتیم که صفت های یعنی انواع صفتی مختلف. مثلا صفت پرسشی. صفت پرسشی کیا ہے کہ اسم کے بارے میں سوال کرنے کے لیے ہم جو چیزیں استعمال کرتے ہیں، جیسے کہ چھ، کدام، چند وغیرہ. اور پھر صفت مبہم ہم نے پڑھا جو کہ غیر واضح انداز میں کسی چیز کو بیان کرتا ہے، جیسے ہر، ہمیں، ہیچ. اور صفت تعجبی یعنی کہ جو حیرت کے اظہار کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں، جیسے چے یا عجب. اور پھر ہمارے پاس جائیگاہ صفت ہے، یا تو وہ اسم سے پہلے آتی ہے یا اسم کے بعد آتی ہے. اور پھر ساخت صفت ہے، یعنی سادے، مشتق مرکب اور مشتق مرکب دونوں. ہم نے یہ ارادہ کیا ہے کہ انشاءاللہ ایک کتاب ایسی ترتیب دے دیں کہ جو آپ سب لوگوں کے لیے بہت یوزفل ہو، بہت کام کی ہو، کیونکہ کبھی کبھی ویڈیو دیکھنا آسان نہیں ہوتا. تو آپ کم سے کم ایک ریفرنس بک اپنے ہاتھ میں رکھ سکتے ہیں. اور ہماری کوشش ہوگی ہم جلد از جلد اس کتاب کو پبلش کر دیں امیزون پہ یا کسی ایسے پلیٹ فارم پہ کہ جہاں سے آپ اس کو آسانی سے ڈاؤن لوڈ کر سکیں یا اس کو خرید سکیں. تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے لیسن میں، اور تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے. تھینک یو. خدا حافظ.